تو بچوں ہم جو ٹاپک پڑھ رہے ہیں 7th کلاس کی ہسٹری کا تھرڈ ٹاپک، اس میں مغل بادشاہوں کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح وہ یہاں آئے اور ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور کنسیپٹ ہے ضبط اینڈ زمیندارز۔ اب اس میں انہوں نے بتایا ہے مغل بادشاہوں کے بارے میں کہ حکومت کی جو پالیسیز وغیرہ تھی وہ کیا تھی، کس طرح سے چلتی تھی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے جو ایک اس وقت ملک کا ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو بادشاہ جو ہے وہ ہر گاؤں ہر جگہ نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا سسٹم ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ جو مین سورس آف انکم ہوتا تھا بادشاہوں کے لیے اس وقت، مغل بادشاہوں کے لیے، وہ ٹیکس تھا۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ وہ ٹیکس لگاتے تھے لوگوں پہ، جو تاجر تھے جو کسان تھے ان سب پہ ٹیکس لگتا تھا۔ اور ٹیکس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس فار ایگزامپل 10 کنال زمین ہے اور اس میں سے چاول کی جو ہے 100 بوریاں نکلتی ہیں، تو تب یہ ہوتا تھا کہ 100 میں سے کچھ فکس کرتے تھے، یا جیسے 10 یا 15 یا 20 بوریاں جو ہیں وہ بادشاہ کو دی جائیں گی یا کیش دیا جائے گا۔ تو اسی طرح ہر چیز پہ ٹیکس لگتا تھا اور یہ چینج ہوتا رہتا تھا کتنا ٹیکس دینا ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اس حساب سے۔ تو یہ سب سے زیادہ جو ہے انکم کا سورس جو ہوتا تھا وہ ٹیکس ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ کچھ جگہوں پہ جو تاجر وغیرہ ہوتے تھے، کسان وغیرہ جو یہ ہوتے تھے، وہ ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس بادشاہ کو نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ کسی کے تھرو لے کے جاتے تھے، یا جیسے کوئی گاؤں کا لمردار ہے یا کوئی وہاں کا صوبے دار ہے یا کوئی سلطان ہے، ٹھیک ہے، تو ان سب کو کہا جاتا تھا زمیندار۔ یعنی زمیندار وہ لوگ ہوتے تھے جو گاؤں کا ہیڈ ہو یا 2-3 گاؤں کا ہیڈ ہو، یا جیسے آج سرپنچ ہوتا ہے یا لمبردار ہوتا ہے، تو ایسے کچھ لوگ ہوتے تھے جو ٹیکس کا پیسہ جو ہے وہ بادشاہ تک پہنچاتے تھے، تو وہ مڈل مین ہوتے تھے، انہیں کہا جاتا تھا زمیندار۔ کسی جگہ پہ وہ لمبردار ہوتا، کسی جگہ پہ وہ 2-3 گاؤں کا جو ہے وہ سلطان ہوتا ہے، ایسے رکھا جاتا تھا کچھ لوگوں کو، اور وہ لوگوں سے پھر ٹیکس لیتے تھے، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ ڈائریکٹ تو کسی کے پاس نہیں آتا، کہتا آپ بھی ٹیکس دو، آپ بھی دو، وہ تو گھر اپنے محل میں ہوتا ہے یا اپنے قلعے میں بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے، یہ مڈل مین جو ٹیکس لے کے جاتے تھے، انہی کو کہا جاتا تھا زمیندار۔ کہتے ہیں اکبر کا جو اس وقت ریونیو منسٹر تھا، یعنی جس کے انڈر یہ کام دیا جاتا تھا کہ آپ نے ان چیزوں پہ خیال رکھنا ہے، پیسہ وغیرہ کیسے آئے گا، کیسے خرچ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تودر مال اس کا نام تھا، تودر مال۔ اس نے کیا کیا تھا، تودر مل، اس نے کیا کیا تھا، اس نے سروے کیا، سمجھو سروے کرایا فصلز کا، لوگوں کی زمینوں کا، کہ کس جگہ پہ کیا فصل ہے، کس جگہ پہ کتنی زمین ہے، تاکہ وہاں پہ کیسی فصل وغیرہ ہوتی ہے، اور یہ اس سے تاکہ پتہ چلے کہ کتنا ٹیکس ہمیں یہاں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے۔ جیسے آپ کے گاؤں میں دیکھا جاتا کہ یہاں پہ کون سی فصل ہو رہی ہے، کتنی لوگ کتنا پیسہ کما رہے ہیں، کتنی زمین ہے، اسی حساب سے پھر اس گاؤں پہ ٹیکس لگتا۔ تو ایسا تو تھا نہیں کہ ہر ایک گاؤں کے لیے کہا جاتا کہ 100 روپے آپ ہر سال لائیں گے، تو کسی گاؤں میں 200 کنال زمین ہوتی، کسی گاؤں میں 50 کنال زمین ہوتی، تو وہ ان بیلنس ہو جاتا۔ تو یہ کیا کرتے تھے، انہوں نے سروے کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ کس ایریا سے ہمیں کتنا ٹیکس لینا ہے۔ اور یہ جو سسٹم بنا، یعنی یہ جو ایک سسٹم بنا ریونیو کا، اسی کو کہا جاتا ہے ضبط، کیونکہ یہ جو ایک پروونس ہوتا تھا، صوبہ ہوتا تھا، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ریونیو سرکل نام رکھا گیا، ود اٹس اون شیڈول آف ریونیو ریٹس۔ یہ ایسا ہوتا تھا، فار ایگزامپل جو کشمیر ہے یا جموں کشمیر ہے، بادشاہ تو دہلی میں بیٹھا ہے، جموں کشمیر میں سروے ہوا، جموں کشمیر میں پھر جو چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں، مثال کے طور پر جیسے بارہمولہ ڈسٹرکٹ ہے، سری نگر ڈسٹرکٹ ہے، ٹھیک ہے،
تو الگ الگ فصلز ہوتی ہیں یا زمین الگ الگ ہوتی ہے، تو سروے کرنے کے بعد سروے ضروری تھا تاکہ پتہ چلے کس جگہ سے کیا فصل ہے، کس جگہ سے کتنا ریونیو ہمیں آئے گا، کتنا ٹیکس ملے گا۔ تو یہ جو پھر ایک صوبہ ہوتا تھا اسے ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا، انہیں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا کیا، الگ الگ ریٹ لگتی تھی وہاں پہ، کیونکہ اگر جموں کشمیر میں سیب ہو رہے ہیں تو یہاں کا الگ ٹیکس کی ریٹ ہوگی، کسی جگہ چاول ہو رہے ہیں وہاں الگ ٹیکس کی ریٹ ہوگی۔ ہر ایک ملک کے ہر کونے کے لیے سیم ٹیکس نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ڈیپینڈ کرتا تھا اس ایریا کے فصل پہ، اس ایریا میں کس طریقے سے لوگ زمین باڑی کھیتی باڑی کر رہے ہیں، کس قسم کی زمین ہے، کیا کیا چیزیں نکلتی ہیں، تو اس کے لیے جو ہے الگ سے ریٹ رکھی جاتی تھی۔ تو اسی سسٹم کو کیا کہا جاتا تھا، ضبط۔ تو یہ اس وقت جو ہے یہ سروے وغیرہ ہوا اور اس کو امپلیمنٹ بھی کیا گیا اور اچھی طرح سے یہ یعنی کمائی بھی شروع کی، مگر کچھ ایسے ایریاز تھے جہاں پہ یہ پاسیبل نہیں تھا، یہ سروے وغیرہ ممکن نہیں تھا، جیسے گجرات ہے یا بنگال، وہاں پہ سروے کروانا اس وقت ممکن نہیں تھا۔ اچھا، کچھ جگہ میں کیا ہوا، جو زمیندار ہوتے تھے، زمیندار مطلب جو 5-6 گاؤں کا یا تحصیل کا ہیڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس کے پاس بہت طاقت ہوتی تھی۔ کچھ ایریاز کے زمینداروں کے پاس بہت طاقت ہوتی تھی، یعنی ان کے پاس فوج ہوتی تھی، ان کے پاس بہت سا پیسہ، مال، زمین، یہ چیزیں ہوتی تھی۔ تو وہ کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا تھا کہ جو یہ مغلز کے سروے کرنے والے یا یہ جو ٹیکس سسٹم ہوتا تھا اس کے خلاف بھی وہ بولتے تھے، یعنی مغلز بادشاہوں کے خلاف بھی بولتے تھے، یا ایسا ہے کہ وہ ان کی نہیں سنتے تھے، نہیں مانتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بھی طاقت تھی، ان کے پاس دولت تھی، ان کے پاس فوج تھی، اور مغل بادشاہ کیونکہ باہر سے یہاں آئے تھے تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم جو انہیں وہ ٹکر دینے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے۔ تو اس سے کیا ہوتا تھا، مغل بادشاہوں کی ہر ایریا میں، ہر جگہ پہ حکومت جو ہے وہ پرامن طریقے سے نہیں چلتی تھی، یعنی کچھ جگہ پہ تو صحیح طریقہ تھا، امن سے چلتی، کچھ جگہ پہ لوگ جو تھے وہ ان کے خلاف ہو جاتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اس وقت کی ایک امیج ہے، یعنی ایک کہانی ہے۔ اس کے بعد ہے ایک کلوزر لک اکبرز پالسی۔ اب کہتے ہیں اکبر کی پالسی کے بارے میں کہ اس کی کیا پالسی ہوتی تھی۔ اچھا، ابو الفاضل ہے، اس نے لکھا ہے ایک کتاب، اس میں لکھتے ہیں اکبر کی پالسی کے بارے میں، کہتے ہیں اکبر کی جو حکومت تھی اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا مختلف پروونسز میں، یعنی جس پورے ایسا آپ مانیں کہ پورے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ پہ اکبر کی حکومت ہے۔ اب اسے ڈیوائیڈ کیا گیا، جیسے اسٹیٹ ہوتے ہیں، ابھی انڈیا کنٹری ہے، اس کے اسٹیٹس ہیں، ٹھیک ہے، پنجاب، ہریانہ، مختلف اسٹیٹ ہیں۔ اسی طرح کیا ہوتا تھا کہ پہلے جب بادشاہ ہوتا تھا وہ پورے ملک کو اپنے انڈر نہیں رکھ سکتا تھا، یعنی وہ ڈائریکٹ نہیں جا سکتا تھا ہر جگہ، تو وہ کیا کرتا تھا، ایریا کو بانٹتا تھا، اس سے کہا جاتا تھا صوبہ۔ جیسے جموں کشمیر ایک صوبہ بنا دیا، پنجاب ایک صوبہ بنا دیا، یو پی، بہار ایک صوبہ بنا دیا، تو ایسے کیا کیا، صوبے بنائے اکبر نے، اور ہر صوبے کا ایک ہیڈ رکھا، یعنی ایک ایسا شخص رکھا جو اس کا ہیڈ ہوتا تھا، جیسے ہمارے یہاں اسٹیٹ میں ہوتا ہے چیف منسٹر ہیڈ، تو وہاں پہ ایک ہیڈ رکھا جسے کہا جاتا تھا صوبے دار۔ وہ جو ہوتا تھا وہ صوبے دار وہ سیاست بھی وہاں پہ کرتا تھا اور اس کے پاس ملٹری پاور بھی ہوتا تھا، یعنی وہ حکومت بھی کرتا تھا وہاں پہ، اور فوج وغیرہ بھی اس کے انڈر ہوتی تھی، اور پورے اس صوبہ کا سمجھو بادشاہ وہی ہوتا تھا۔ وہ خیال رکھتا تھا کس طرح وہاں پہ امن رہے، قانون وغیرہ جو ہے وہ امپلیمنٹ رہے، لوگ کس طرح ٹیکس دیتے رہیں، سب ہر چیز جو ہے اچھی طرح سے چلتی رہے۔ اسی طرح صوبے دار کے ساتھ کچھ اور آفیسرز ہوتے تھے، یہ اکیلا نہیں ہوتا تھا، جیسے
ملٹری کا ایک بڑا آدمی ہوتا تھا جسے بخشی کہا جاتا تھا، اسی طرح جو ہے پولیس کے بڑا ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہوتے تھے یہ مل کے رہتے تھے، یعنی مل کے رہنے کا مطلب ہے یہ ایک ٹیم بنتی تھی اور یہ حکومت کرتے تھے صوبہ پہ۔ جیسے یہاں پہ کہیں پہ چیف منسٹر ہوتا ہے، اس کے ساتھ پھر چیف سیکٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پولیس کا کوئی ڈی آئی جی، آئی جی یہ ہوں گے، آرمی کے بڑے بڑے آفیسرز ہوں گے، تو یہ مل جل کے پھر حکومت کرتے ہیں۔ چیف منسٹر آرڈر کرتا ہے فلاں جگہ ایسا ہونا چاہیے، جہاں پولیس کی ضرورت ہوتی ہے یا آرمی کی، تو وہ بھیجتے ہیں۔ تو اسی طرح صوبے دار جو ہوتا تھا وہ ایک شخص ہوتا تھا، اس کے انڈر وہ پورا صوبہ ہوتا تھا، اور وہاں کی فوج پولیس وغیرہ جو ہے وہ پھر اسی طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اگر کہیں پہ کوئی ٹیکس نہ دیتا تو وہاں پولیس بھیج دیتے، یا کسی نے کوئی جرم کیا تو اسے سزا دی جاتی تھی۔ ایسے ایسے طریقے کام جو ہیں وہ مل کے چلتے تھے۔ اور اکبر جو تھا، ایک تو اس کے پاس فوج بھی صحیح تھی، تو یہ جو اکبر کے کچھ لوگ تھے آگے رکھے ہوئے، ان کے پاس فوج وغیرہ بھی ہوتی تھی، اور یہ اکبر کے وفادار تھے، اور خوب پیسہ بھی یہ جمع کرتے تھے، ٹیکس جمع کرتے تھے، خود بھی رکھتے تھے، بادشاہ کو بھی دیتے تھے، تو بڑے وفادار بھی ہوتے تھے۔ جبکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جو وفادار نہیں تھے، یعنی وہ منمانیاں کرتے تھے۔ مثلاً کسی جگہ کا صوبہ دار بن گیا اور اس نے وہاں پہ 3 لاکھ روپیہ ٹیکس جمع کیا، جس میں سے اس نے 2 لاکھ اپنے لیے رکھنے تھے خرچے وغیرہ فوج کے سب، اور 1 لاکھ بادشاہ کو دینا تھا۔ تو اس نے ایسا کیا کہ اس نے کہا کہ نہیں، 3 نہیں، ہم نے 2 ہی جمع کیے ہیں، اور اس میں سے 1 لاکھ بادشاہ کو دے دیا، ایک خود رکھا، جبکہ اس نے پھر 1 لاکھ جو ہے وہ اس کی سمجھو ایک قسم سے چوری کی۔ تو ایسے بہت سارے کام وہ کرتے تھے۔ وہ کیا تھے کہ وہ کچھ ایسے بھی تھے، اکبر بادشاہ کے کچھ ٹیم میں ایسے لوگ بھی جو کہ وفادار نہیں تھے، ٹھیک ہے، تو وہ اپنا ہی ایک انڈیپینڈنٹ نیٹ ورک بناتے تھے، وہ اپنے آپ کو ہی طاقتور بنا رہے ہوتے تھے کہ اگر کل کو اکبر ہمیں چھیڑے گا بھی یا تنگ کرے گا، ہماری فوج، ہمارا یہ سب کچھ جو ہے ہمیں بچائے گا، تو اپنے آپ کو وہ طاقتور بنا رہے ہوتے تھے۔ اور اس وجہ سے جو ہے یہ بادشاہوں کو نقصان بھی ہوا، ان کی جو حکومت ہوتی تھی وہ کمزور ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ اکبر جو تھا وہ 15 17 کے وقت اس نے مذہب پہ باتیں کرنا شروع کی، یعنی اس نے جمع کیے علماء، برہمنز اور باقی مذہبوں کے جو ہیڈ ہوتے تھے ان لوگوں کو، اور اکبر یہ سوچتا تھا کہ یہ جو مذہب ہوتے ہیں یہ لوگوں کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں۔ یعنی کوئی پنڈت بولتا ہے کہ آپ نے صبح اٹھ کے گائے کی پوجا کرنی ہے، تو لوگ کرتے ہیں۔ کوئی مولوی کہتا ہے آپ نے اٹھ کے اس طرح نیاز کرنی ہے، تو لوگ کرتے ہیں۔ کوئی اسی طرح ہر مذہب میں لوگ بولتے ہیں۔ تو اکبر یہ سوچتا تھا کہ یہ جو مولوی پنڈت یہ ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ جو کچھ بولتے ہیں لوگ کرتے ہیں، اور اس میں حقیقت بھی کچھ میں نہیں ہوتی۔ تو ایسا اکبر کے ذہن میں تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بہت سارے لوگوں کو جمع کیا، ان کے بارے میں سنا، سمجھا کہ کون سا مذہب کیا کہہ رہا ہے۔ اور اکبر یہ سوچتا تھا کہ یہ اس وجہ سے، یعنی مذہب کی ان تعلیمات کی وجہ سے لوگوں میں آپس میں نفرت پھیلتی ہے، ہندو مسلمان یا باقی آپس میں جو ہیں لڑتے جھگڑتے ہیں، یا کوئی برہمن ہے، کوئی شیڈول کاسٹ کا ہے، لوور کاسٹ کا ہے، تو وہ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں۔ تو اکبر کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جو مذہب ہوتے ہیں یہ بھی لوگوں کے اندر فرق پیدا کرتے ہیں۔ تو اکبر نے کیا کیا کہ ایک آئیڈیا آیا اس کے ذہن میں، جس کا نام صلح کل رکھا، یعنی ایک اس قسم کا آئیڈیا جس میں سب کے لیے امن ہو، ایک ایسا طریقہ جس میں ہر ایک کی رسپیکٹ ہو، عزت ہو، امن ہو، مذہب کے نام پہ لڑائی جھگڑا نہ ہو، اور لوگوں میں مذہب کے نام پہ کوئی اونچ نیچ نہ ہو، یعنی کہ لوگوں کی اندر ایمانداری ہو، ان کے اندر انصاف ہو، اور انہیں انصاف دیا جائے، اور یہ نہ سوچا جائے کہ کوئی ہندو ہے، کوئی مسلمان ہے، اور اگر جو غلطی ہے وہ کسی کی بھی ہے تو اسی کو سزا دی جائے۔ ایسا نہ کہ اکبر مسلمان ہے تو مسلمانوں کے لیے الگ قانون،
ہندوؤں کے لیے الگ قانون. تو اکبر یہ چاہتا تھا سب کے لیے جو ہے برابر قانون رہنا چاہیے اور برابر ایک سسٹم ہونا چاہیے. اسی سسٹم کا نام صلح کل رہا. اور یہ پھر ہے باقی بادشاہوں نے بھی مانا اور سب نے مانا کہ اب یہ ایک سمجھو ایک قسم کا ایسا قانون بنایا کہ چاہے کوئی ہندو ہے، مسلمان ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، تو اکبر نے کہا سب برابر ہیں. ٹھیک ہے. اور ان میں سے اگر کوئی بھی غلطی کرتا ہے اس کو سزا دی جائے گی. سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. مذہب کے نام پہ کسی کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں ہونا چاہیے، یا مذہب کے نام پہ، ذات کے نام پہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا ایک سسٹم اکبر نے بنایا. اور بعد میں بھی کچھ بادشاہ آئے جیسے شاہ جہاں یا جہانگیر، انہوں نے بھی اس یعنی قانون کو، یا ایسا کہیں کہ ان اصولوں کو مانا اور اس کے تحت حکومت کرتے تھے کہ سب کے ساتھ امن کے ساتھ رہنا ہے. اگر انصاف کرنا ہے تو سب کے ساتھ صحیح طریقے سے انصاف ہونا چاہیے. تو ان قانونوں پہ باقی بادشاہوں نے بھی عمل کیا، اور یہ ایک قانون جو ہے اکبر نے بنایا، صلح کل پالسی. ایسے اصول کہ جن کے تحت کسی بھی شخص کو یا کسی بھی انسان کو مذہب کے نام پہ یا ذات پات کے نام پہ اس کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں ہونا چاہیے. تو یہ ہے کس طرح اکبر کا پالسیز کے بارے میں بتایا گیا، کس طرح سے یعنی اس نے ڈیوائڈ کیا اپنے پورے پورا جو اس کے پاس ایریا تھا اس کے صوبہ میں رکھا. پھر صوبے دار لگائے جو کہ اس ایریا سے ٹیکس لاتے تھے. اور پھر جو ٹیکس ہے وہ مختلف چیزیں دیکھ کے لگائی جاتی تھیں، یعنی اس ایریا میں فصل کیا ہو رہی ہے، زمین کتنی ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے. تو یہ سسٹم جو ہے پھر اس طرح سے کام کرتا تھا.